چنانچہ بات چل رہی تھی کہ جب سے دنیا بنی، جب سے حضرت انسان بنا اور قیامت تک انسان کے اوپر حالات آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ وائرس تو کوئی اس درجے کا حملہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے حالات گزر چکے ہیں اور مزید بھی آئیں گے، لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس قسم کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھے اور اجتماعی دعا کے ذریعے، انفرادی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ چنانچہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تفصیلاً فرمایا۔ علماء نے اس کو پھر کیٹیگرائز کیا، اس کی گروپنگ کی اور فرمایا کہ اس میں کچھ علامات چھوٹی ہیں، ان کو علامات صغریٰ کہہ دیا، اور فرمایا کچھ علامات بڑی بڑی ہیں، ان کو علامات کبریٰ کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ تو اب تقریباً پوری ہو چکی، تاہم جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، یہ ابھی باقی ہیں۔ ان کے بارے میں خود احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے بعد پیر در پیر کنزیکٹیولی دوسری نشانی، تیسری نشانی، چوتھی نشانی آنی شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ابھی پہلی نشانی پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی، ابھی دوسری پر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ تیسری۔ تو مثال دی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، تو دانا ایک پر دوسرا دانا زمین پر گرتا ہے، اس طرح فرمایا کہ ایک کے بعد دوسری علامات ظاہر ہونی شروع ہوں گی اور ایسے مسائل آنے شروع ہوں گے، اور وہ ایسے مسائل ہوں گے کہ اسباب ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ناممکن ہوگا۔ اس وقت پھر مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی جان کیسے چھوٹے گی، فتح کیسے ہوگی؟ میں اس کی طرف آپ کا اشارہ کروانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ جو تاریخ میں گزر چکا، قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ فیل ہے، ہاتھی والے جنہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا کہ اس کو منہدم کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ ہاتھی والوں کا لشکر ایک تو بڑا جنگجو تھا، وہ چونکہ حبشی لوگ تھے، اور حبشی لوگ جو ہیں وہ لڑائی میں اور اٹیک میں بہت تیز ہوتے، سخت ہوتے۔ پھر اس زمانے میں خاص طور سے عربوں نے ہاتھی جیسا جانور دیکھا نہیں تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں نا کہ آج کسی بہت ہی سیدھے سادھے ملک میں جو ترقی میں بہت پیچھے ہو، اس ملک کے اوپر ٹینکوں کے ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ اب وہاں جو فوجی ہو، لڑنے کے لیے ان کے پاس نیزے اور تیر کمان ہو اور آگے سے مقابلے کے لیے ٹینک آ رہا ہو، تو اب ٹینک سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو بس مثال دینے کے لیے سمجھایا کہ ہاتھی والوں کا لشکر اس وقت ایسے ہی تھا جیسے وہ ٹینک لے کر آ گئے، لہٰذا بہت سارے قبیلوں نے راستے میں اس کو روکنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ مقابلہ کیا ابرہا کے ساتھ، لیکن ان کو شکست ہوتی رہی۔ اب ذرا سنیے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر فتح کیسے دی۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب ان کے اونٹ وہ اس نے ابرہا نے کہا کہ لے آؤ ان کے سردار کے، تو وہ 200 کے قریب اونٹ تھے، وہ حبشی جو ہے وہ لے گیا۔ تو حضرت عبد المطلب ملاقات کے لیے آئے، تو ابرہا سمجھ گیا کہ اچھا یہ مجھ سے مذاکرات کریں گے کہ بھی آپ بیت اللہ کو نہ گرائیں، اور پھر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگی، کچھ طے ہوگا۔ لیکن وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ جو ہے مجھے واپس کر دو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو ابرہا نے پوچھا کہ بھی آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو اپنے خدا کے گھر سے کوئی محبت تعلق نہیں، آپ نے اس کی کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت مطلب نے عجیب بات فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت فرمائے گا، یہ چیز میری ہے، اونٹ تو میرے، لہٰذا اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری میری ہے، یہ میں تو اس کی بات کرنے آیا۔ لہٰذا خیر وہ بڑا متاثر ہوا حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ کو دیکھ کر، اور انہوں نے کہا کہ اونٹ واپس کر دیں۔ اب سنیے انہوں نے کیا کیا، واپس گئے مکہ میں اور جا کر اعلان کر دیا
کہ سب لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور پچھلے علاقوں میں چلے جائیں، شہر کو خالی کر دیں، کہ ابرہہ کا جو لشکر آ رہا ہے ان کے پاس اس طرح کے جانور ہیں اور وہ اس قسم کے جنگجو لوگ ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب لوگ سب چلے گئے، چونکہ قوم کے سردار تھے، لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی ان کی ذمہ تھی، جب سب کو بھیج دیا محفوظ مقامات پر تو خود بیت اللہ میں چلے گئے، غلاف پکڑ لیا اور عجیب الفاظ سے وہاں پر دعا کی۔ وہ دعا بھی محفوظ ہے، کتابوں میں مل جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا، بڑے درد بھرے انداز میں دعا کی تھی، یا اللہ یہ لشکر اب آپ کے گھر کو گرانے کے لیے آ گیا ہے اور ہم اس کو روکنے کی استعداد نہیں رکھتے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ہسٹری ہے کہ بہت سارے رستے میں گاؤں اور قبیلے والوں نے اٹیک کیا، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مقابلہ نہ کر پائے، تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا کا پھر اثر یہ ظاہر ہوا کہ ایک طرف ابرہہ کا لشکر ہے اور ہاتھی ہے ان کے پاس، اتنی بڑی فوج ہے اور سامنے سے مقابلے کے لیے ایک شخص بھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اس دعا کی برکت سے، اپنے گھر کی برکت سے، اس کی حفاظت کے لیے، اور پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، مسلمانوں پر ہر زمانے میں آفات آتی رہی، آزمائشیں آتی رہی، امتحانات آتے رہے، لیکن ہر دور میں اہل ایمان استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعاؤں کے ذریعے حفاظت ہوتی رہی۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا علامات کبریٰ کے حوالے سے، کہ علامات کبریٰ میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر بنے گا، پھر کفار کے ایک لشکر کے ساتھ بڑی زبردست جنگ ہوگی اور اس میں مسلمانوں کو زبردست شکست ہوگی، پھر اس کے بعد حملہ کریں گے، پھر شکست ہوگی، پھر حملہ کریں گے، پھر شکست ہوگی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی، مٹھی بھر۔ اس وقت مسلمان اور حضرت مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں گے، یا اللہ آپ امت پر رحم فرمائیں، یہ چند مسلمان رہ گئے، اگر یہ بھی حملے میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر آپ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اور وہ دعا کریں گے، ایسی اس میں تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کی فتح کے دن شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کام وہ کریں گے کہ اپنے ہاتھ سے صلیب کو توڑ دیں گے، تو جتنے دنیا میں عیسائی ہیں وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، جو مخلص عیسائی ہیں، جو واقعی اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور پھر حملہ ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ دجال سے مقابلہ ہونے کے بعد جب دجال کو قتل کریں گے تو مسلمان ابھی اس پر سجدہ شکر بھی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے ایک مصیبت سے جان چھڑائی، ادھر اطلاع آئے گی کہ یاجوج ماجوج نکل آئے گا۔ اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ اللہ کے علم ہے، ایک مخلوق ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا، امپاسبل ہوگا، کوئی اسلحہ کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر سکے گی، اتنی تعداد ہوگی۔ ایک حدیث میں ان کی تعداد کو فرمایا کہ 1000 میں 999 ان کے بندے اور ہمارا امتی ایک، یعنی اتنی ریشو۔ اب پتہ ہے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی اسلحہ چلائیں، کوئی بھی چیز ہو تو بہرحال مشین ہے، اس کو ری لوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، مشین گرم ہو جاتی ہے اور پھر ایمونیشن کی ایک مقدار ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیں گے کہ تمام مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہیں پہ قلعہ بند ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو بیسمنٹس کے اندر اور مختلف جگہوں پر اندر سیکیور کر لیں، باہر نہ نکلیں، اور باہر یاجوج ماجوج پھر خوب تباہی مچائیں گے اور زمین کے اوپر کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان کی تعداد کا اس سے اندازہ کریں، حدیث میں آیا کہ وہ دریا کے پاس سے گزریں گے، یاجوج ماجوج، لشکر اتنا بڑا ہوگا، اور ان کا اول دستہ دریا کے پانی کو پینا شروع کرے گا اور وہ آگے چلتے جائیں گے، پھر ان کے بعد والے آئیں گے پیتے جائیں گے، ان کے بعد والے آئیں گے پیتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے لشکر کا آخری دستہ وہاں آئے گا تو دیکھیں گے وہاں دریا ہے ہی نہیں، اور دریائی پتھروں کو دیکھ کر وہ آپس میں بات کریں گے کہ لگتا ہے یہاں سے کبھی کوئی دریا گزرتا تھا، اتنی تعداد ہوگی کہ دریا پی جائے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ چنانچہ
اب ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ نہ ان سے مقابلہ ممکن، نہ ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر انہوں نے خوب فساد برپا کرنا ہے. مسلمان چھپے ہوئے ہیں، آخر راشن کے ساتھ، محدود وسائل کے ساتھ کسی جگہ اگر اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے تو آخر کب تک گزارا ہو؟ چنانچہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ اس مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے. تو یاد رکھیے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایٹامک بم، کوئی چیز اس وقت کام نہیں آئے گی، فقط دعا کام آئے گی. دعا کی طاقت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. دیکھیں، آپ کو کوئی دشمن ایسا ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی مدد کے لیے چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ آپ کے معاملین ہو. تو ایک صورت یہ کہ آپ اپنے گھر کے افراد کو دشمن کے مقابلے میں لے آئیں. تو ظاہر سی بات ہے گھر کے افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں. آپ شہر کے جو تھانہ ہے ادھر چلے جائیں تو وہاں سے بہرحال کچھ سپاہی آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے، وہ بھی تھوڑے. اگر آپ شہر کے میئر کے پاس چلے جائیں تو وہ ایک بڑی تعداد کارکنوں کی محافظت کی آپ کے ساتھ کر دے گا. تو یقیناً یہ پہلے کی نسبت بہتر صورت ہے. لیکن اگر آپ ملک کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ جناب مجھے خطرہ ہے، میرے ساتھ اپنے آپ جو ہے وہ محافظ کو بھیجیں، تو ایک بہت بڑی فوج آپ کے ساتھ ہوگی. بس یوں سمجھ لیں کہ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں، لیکن وہ جو بادشاہ ہے جس کی مدد اگر آ گئی تو سب سے زیادہ ہمارے معاملین ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، ہم سبب پر یقین کرتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں مشکل آ گئی ہے، فلاں ایم ایل اے سے رابطہ نکالو، فلاں منسٹر سے رابطہ نکالو، صدر وزیر سے رابطہ نکالو. لیکن ہم جو تمام کائنات کا رب ہے، ہم اس سے رابطہ نکالنے کی اکثر کوشش نہیں کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمان سب کے سب درخواست کریں گے کہ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ ان سے جان چھوٹے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی. یہ دعا کی برکت ہوگی، ورنہ تو مقابلہ ممکن نہیں ہوگا. اور ان کے جسم میں پھنسیاں پھوڑے نکلنے شروع ہو جائیں گے، انہیں کوئی الرجی ہو جائے گی اور اسی کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے. اب آپ کو تعداد کا میں نے بتا دیا کہ تعداد کتنی ہوگی، تو اندازہ کریں نا کہ جب وہ ہلاک ہوں گے تو لاشیں کتنی ہوں گی. اب چند بندے ہوتے یاجوج ماجوج کے تو مسلمان کو زمین میں دفنا کے جان چھڑا لیتے. اب دنیا کے اندر ہر طرف ان کی لاشیں ہوں گی. حدیث میں آیا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین کا کوئی ایک بالش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ ہو. تو زمین پر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اور ان کی لاشوں سے وہ گلی سڑنی شروع ہوگی، تعفن شروع ہوگا. آپ اندازہ کریں نا کہ گلی کے کونے میں جانور مر جائے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب پوری دنیا میں اتنی لاشیں ہوں گی اور وہ گل سڑ رہی ہوں گی تو کتنا ایک عذاب بن جائے گا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ حضرت پھر دعا کریں، اب اس مصیبت سے بھی جان چھڑائیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہیں غائب سے ایسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو اپنے پنجوں میں ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے اور جہاں اللہ کے علم میں وہاں اٹھا کے لے جائیں. اس کے بعد زمین پر جو گند ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کا اوپر والی جو سطح ہے وہ اکھڑ جائے گی، اتنی زبردست بارش ہوگی. اور پھر نیچے سے جو زمین کی سطح نکلے گی وہ انتہائی زرخیز ہوگی اور ہر طرف ہریالی ہوگی، برکتیں ہوگی. اور پھر ہر طرف دین اسلام ہوگا، ہر کچے پکے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، کوئی بھی بندہ بے دین نہیں ہوگا. تو اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو مصیبتیں ابھی آنے والی ہیں یہ سب بھی دعا کی برکت سے ٹلیں گی. اس لیے دعا کی طاقت کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. دعا وہ چیز ہے اگر انسان دل سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کا بھی کچھ حصہ ہے اس کو بدل دیتے ہیں. علماء نے لکھا
کہ تقدیر کی دو اقسام ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ فرمایا جو تقدیر مبرم ہے وہ تو اٹل فیصلے ہیں، وہ تو نہیں بدلتے، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکامات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عوامر ہیں جو کسی حالات میں کسی صورت میں نہیں بدلتے۔ لیکن جو تقدیر معلق ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن بھر میں کئی مرتبہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا دعا کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعض وقت کسی بندے کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے کاموں میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دعا سے وہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ اگر انسان دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تقدیر معلق کے اندر جو اشیاء لکھی ہیں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا مبرم ہے کیا معلق ہے، ہمارا کام دعا کرنا